پاک افواج بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ، ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنائی جاتی ہے۔ تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو مفلوج کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بنائے گئے ہتھیاروں اور جدید ڈرونز دوست ملکوں سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاک امریکی افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دفاعی شراکت داری مزید مستحکم۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ دفاعی تعلقات میں نئی جہت ہے۔ مشترکہ مشق میں انفینٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ مشق میں انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ انسپائرڈ گیمبٹ مشق 8 سے 16 جنوری تک کی گئی۔ ہم ایرانی قوم کو پہنچنے والی جانی نقصانات، تباہی اور بہتان تراشی کے باعث امریکن صدر کو مجرم سمجھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ فسادات کے دوران ہونے والی ہلاکتوں، نقصانات اور ایران کے خلاف عالمی سطح پر بدنامی کے پیچھے امریکن صدر کا براہ راست کردار ہے۔ امریکہ نہ صرف داخلی انتشار کو ہوا دے رہا ہے بلکہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹا بیانیہ بھی استعمال کر رہا ہے۔ ایران امریکی مداخلت کو ناقابل قبول سمجھتا ہے اور اپنی خود مختاری پر کسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حالیہ فتنے کے دوران تخریب کاری کے منصوبے کی ہولناک تفصیلات کا انکشاف۔ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا بیرون ملک تیار کیا گیا منصوبہ شہریوں کے بنیادی ڈھانچے، مقدس مقامات اور روزمرہ کی زندگی کو نشانہ بنا رہا تھا۔ فتنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے خود کو قائل کیا۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی روکنے کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ٹرمپ کا پام بیچ میں تقریب سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ ایران میں ہونے والے ہنگاموں کا سربراہ کون؟ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے سراغ لگا لیا۔ ہنگاموں کے سرغنہ کی شناخت ایک عورت رازہ پرہم کے نام پر ہو گئی، جو گزشتہ برسوں میں متعدد بار اپنی شناخت تبدیل کر چکی ہے اور امریکن انٹیلیجنس کے ایجنٹس کی رہنمائی میں ایران کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سینتاس معاہدے پر بھارتی اقدامات کے خلاف امریکی جریدے کی پاکستانی موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے سینتاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں کشیدگی بڑھا دے گی۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کا دھلستی اسٹیج منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی قوانین کے تحت بھارت پاکستان کو مغربی دریاؤں کا پانی دینے کا پابند ہے۔ پاکستان کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں مساجد اور انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت۔ مذہبی امور میں مداخلت سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ذاتی معلومات اور تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف ہے۔ کشمیریوں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مساجد، علماء کو نشانہ بنانا امتیازی فرقہ وارانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک فوج اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت ہے۔ کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں۔ پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے۔ اپوزیشن عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک مضبوط کرنے پر غور۔ غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کارروائیاں۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے جدید امریکی آلات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ کراچی دنیا میں رہنے کے لیے بدترین شہروں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو۔ کہا کہ کراچی کے لوگوں کا پانی چوری کر کے انہی کو ٹینکرز کے ذریعے بیچا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو این ایف سی اور دیگر مد میں وفاق سے 20,000 ارب سے زائد پیسہ ملا۔
सिंध हुकूमत अगर काम नहीं कर रही तो वफाक जिम्मेदारी ले। बदकिस्मती से सियासत का म्यार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। दुनिया वो देखती है जो हम मीडिया पर दिखा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख मकानात बना रही है। जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दूसरे सूबे भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएं। साइबर नाइफ के इलाज की सहूलत दुनिया के 11 मुल्कों में है। 100 बच्चों से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफत शख्स साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस को 6 साल से चकमा दे रहा था। कराची ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 के खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। तहकीकाती टीम ने एक मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में छापा मारा। मुख्तलिफ केसेस में DNA एक ही शख्स का मिला था। मरकजी मुल्जिम मंजूर कॉलोनी का रिहायशी पंक्चर का ठिया लगाता है। मुल्जिम अदालत में पेश, 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पंजाब और बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसा, 23 अफराद जामहक। सरगोधा में शदीद धुंध के बायस अलमनाक सानहा, मिनी ट्रक हादसे का शिकार। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद जामहक, 9 जख्मी। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर ओड़मारा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे, 40 जख्मी। मुतासरा कोच कराची से जीवनी जा रही। कराची की सड़कों पर शहरियों का खून बहना बंद ना हुआ। ट्रैफिक हादसात से कीमती इंसानी जानों का जिया जारी। बल्दिया टाउन राना ग्राउंड के करीब वाटर टैंकर ने 5 बरस के बच्चे हन्नान को कुचल डाला। शारे फैसल नाथा खान पुल पर मुसाफिर कोच उलटने से 3 खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसाक डार और ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसाक डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया। दोनों फरीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। गजा के लिए अमन काउंसिल के अरकान का ऐलान। अमरीकी सदर सरबराह मुकर्रर। काउंसिल में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और दीगर शामिल। हर रुकन तामीर नौ, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी मालियात के शोबे का जिम्मेदार होगा। निकोलाई मलाजनोफ गजा के लिए आला नुमाइंदा मुकर्रर। जनरल जैस्पर जेफर्स बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की क़यादत संभालेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रोजमर्रा इंतजाम और खदमात को फरोग देने के लिए होगी। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल दरामद करवाया जाएगा। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू और मुल्हिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियां दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़नखेल, शोंठर और ताओबट, अपर ग्रेस और हिलमत में भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। चित्राल, कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में भी ठंड का राज बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 14.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 90%। फ़ज़ा में हल्की धुंध बरकरार। 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश मुतवक्किल। BCB और ICC के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत से मुतालिक अहम इजलास। ICC का वफ़द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल न कर सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। BCB के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात ICC के सामने रख दिए गए। इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर। ICC और BCB के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत खेल को सियासत में लाने से बाज न आया। बड़ों के बाद छोटों ने भी क्रिकेट को गंदी सियासत से दागदार कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारतीय कप्तान की ड्रामेबाजियां। टॉस के वक्त बांग्लादेशी कप्तान से हाथ न मिलाया। जिम्बाब्वे के शहर बुलायोवो में वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल।
کرکٹ کی تاریخ کا 232 برس پرانا ناپسندیدہ ریکارڈ بریک، صرف 40 رنز کا ہدف اور پوری ٹیم 37 رنز پر آؤٹ۔ کراچی میں پریزیڈنٹ ٹرافی فرسٹ کلاس کرکٹ میں پی ٹی بی اور ایس این جی پی ایل کا میچ ہوا۔ ایس این جی پی ایل کو جیت کے لیے صرف 40 رنز کا ہدف ملا، تاہم پوری ٹیم صرف 37 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح پی ٹی بی فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ میں کم ترین ہدف کا دفاع کرنے والی ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل 1794 میں ایم سی سی کی ٹیم اولڈ فیلڈ کے خلاف 41 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ لاتعداد لافانی اشعار کے خالق اردو کے ممتاز شاعر محسن بھوپالی کو بچھڑے کئی برس بیت گئے، آج ان کی برسی ہے۔ بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے محسن بھوپالی نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پرانے پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ نقل مکانی کی، عمر کے آخری حصے میں کراچی میں سکونت اختیار کی۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر شانز علی سے رشتہ ازدواج میں منسلک۔ جنید صفدر کا نکاح شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کے سجادہ نشین نے پڑھایا۔ شانز علی سے مفتی راغب حسین نعیمی نے اجازت دی۔ جنید صفدر کی بارات لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی۔ بارات کے لیے دلہے کی گاڑی کو پھولوں سے سجایا گیا۔ حق مہر کی رقم صرف 1,25,000 روپے رکھی گئی۔ نکاح میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور اہل خانہ سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء اور ملکی اور غیر ملکی مہمان بھی شریک تھے۔ شانز علی لیگ رہنما اور سابق ایم این اے شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں۔ جنید صفدر کا ولیمہ کل جاتی عمرہ بھی ہوگا۔